أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا داءهم. میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ایها المؤمنون والمؤمنات ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جہاں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق اتباع محمد و آل محمد علیہم السلام و توفیق براءت از دشمنان آل محمد علیہم السلام عنایت فرمائے، اور خداوند متعال ہمارے دلوں کو نور ایمان، نور مودت اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے جگمگائے اور نورانی فرمائے۔ میرے معزز ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند متعال کی مدد سے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تائید سے اور امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کے قوت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں کچھ تنقیدات جو شیعہ مذہب کے متعلق عام طور پر عمری مبلغین سے سنا جاتا ہے ان کا جواب دوں بإذن اللہ تبارک و تعالی۔ عام طور پر ایک عام تنقید جو بہت سننے میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے شیعوں کا تکفیر کیا جا رہا ہے، وہ ہے صحابہ سے گستاخی اور صحابہ کو گالی دینا، کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان سے گستاخی کرتے ہیں۔ تو عمری حضرات، سلفی حضرات اس وجہ سے بہت سارے ہمارے شیعوں کو وہ تکفیر کرتے ہیں اور کافر قرار دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ دو مراحل پر گفتگو ہوگی۔ ایک مرحلہ ہے نقضی گفتگو، نقضی جواب، اور ایک ہے حلی جواب۔ نقضی جواب سے یہ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ عمری جماعت کی کتابوں میں خود انہوں نے نقل کیا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے لڑے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کی ہوئی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر صحابہ کو برا بلا کہنا کفر ہے تو اس سے صحابہ کی خود تکفیر ہو جاتی ہے۔ اور اس کا حلی جواب یہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اگر ہم بعض صحابہ سے تبرہ کرتے ہیں، ان سے براءت اور بیزاری کا اور ان سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس لیے کہ وہ خائن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غدار اسلام تھے۔ اور یہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ کہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کہ ہمیں بعض صحابہ سے ذاتی شخصی دشمنی ہے، نہیں، اس لیے کہ یہ حقائق قرآن سے ثابت ہے اور عمری کتابوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی، بخاری مسلم سے اور ان کے صحاح ستہ سے، مسند احمد بن حنبل سے اور ان کے جو معتبر کتب ہیں، ان سے ہم ثابت کریں گے بإذن اللہ تبارک و تعالی۔ تو جو شیعوں کا تکفیر کا سلسلہ ہے بے ادبی صحابہ کی وجہ سے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں، لیکن اس کلپ کو آپ براہ مہربانی دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام، اور بہت ہی نہایت خوبصورت یہ فرماتے ہیں میرے بھائی، یہ عمر ٹی وی کا ایک کلپ ہے اور ان کا جو کالر ہے اس کا نام ہے محمد عمر۔ محمد عمر صاحب نے عمر
والوں کی ٹی وی پہ کال کیا ہوا ہے، تو اس کلپ کو آپ ذرا دقت سے اور غور سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیے، اور ہماری جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ باذن اللہ تبارک و تعالی ذرا غور فرمائیں کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد عمر صاحب لندن سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام، اور بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے، ساری تعریفیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں، اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی غدیر کے خطبے کے بارے میں بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، اور رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل کہہ کے آئے کہ اگر رسالت اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر صاحب آپ ذرا سوال کریں آپ پلیز۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر نے خلافت کیوں سنبھالی؟ مادر چودوں کو کیوں اس کا خلافت دی گئی؟ بہن چود عمر سے لعنت۔ یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ناظرین، یہ بہت بدتمیزی ہے، اور اتنی بڑی بدتمیزی یہ لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ارے لعنتی، آپ کیا مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں؟ آپ مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں؟ جو کام کر رہے ہیں ان کو واپس لوٹا دو، ان کو یہی چیز ان پر یہ تو ہے ہی۔ دیکھیں کہ مولا کائنات سے محبت کا انداز ہے آپ کا۔ چلو جاری رکھیں، پکڑ چھوڑیں۔ اللہ کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر مسلمان دوبارہ کلمہ پڑھیں کافر ہو گئے۔ سن رہے نا، فرمایا کہ اگر مسلمان ہیں تو دوبارہ کلمہ پڑھیں کیونکہ کافر ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کو انہوں نے بلا برا کہا ہے، اور جو جس شخص نے برا بلا کہا ہے اس کا نام بھی محمد عمر ہے۔ محمد عمر نے ابو بکر اور عمر کو برا بلا کہا ہے، تو اس لیے اس کا کفر ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ لوگ مزید کیا کہتے ہیں۔ لیکن میں پھر سارے کالج حضرات سے، ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، آپ انسانوں کی طرح اور مسلمانوں کی طرح یہ آپ کیا اپنا دین، اپنی حیثیت کیا بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے انسان ہیں ہم، کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں ایک بات کرتا ہوں آپ، جنہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ ام المومنین ہیں، ان کی بیٹیاں، وہ آدمی سارے علماء کہہ رہے ہیں وہ کافر ہو گیا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور ہر طرف شعلے۔ دیکھیں جناب، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ان کا لاجک ہے، ان کا ریشنلٹی ہے، ان کا موقف ہے کہ جو صحابہ کو برا بلا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی جو بڑے علماء ہیں وہ تکفیر نہیں کرتے، جو صحابہ کو برا کہے، جو صحابہ کو شتم کرے، سب کرے، یہ کوئی ان کی ایسے شخص کا تکفیر اس قول پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، بلکہ یہ شاید ایک شاذ و نادر قول ہے۔ لیکن بہرحال اب جو ہے بر صغیر پاک و ہند میں، بلکہ دنیا کے کئی سارے خطوں میں جو شیعہ دشمنی ایک انٹرنیشنل سیاست بن چکی ہے، اس کی وجہ سے شیعوں کا تکفیر عام طور پہ سننے میں آتا ہے، کیونکہ یہ صحابہ سے برا بلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، صحابہ سے گستاخی کرتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین، میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ بحث جو ہے اس ایک حلقے میں، ایک ایپیسوڈ میں، ایک اسپیچ میں اس کو ہم نہیں جمع کر سکتے، انشاءاللہ کئی اسپیچز ہوں گے اس مسئلے پر۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم ہے، مسلم ابن حجاج القشیری النیسابوری، جو معروف مصنف ہیں، محدث ہیں عمری جماعت کے۔ یہ دارالفکر کے چھپی ہوئی کتاب ہے، دارالفکر بیروت لبنان میں سن 1432 ہجری میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد، بلے 1432 میں۔ میرے معزز ناظرین، اس کتاب میں دیکھیں کہ
انہوں نے کتاب، ان کے پاس مسلم میں ایک کتاب ہے بنام کتاب ادب، کتاب البر والصلۃ والآداب، مشہور ہے کتاب الادب سے، ادب کی کتاب سے، اور ماشاءاللہ کیا ادب ہے ان میں. دیکھیے 25واں باب ہے اس کتاب میں، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ باب ان اشخاص کے متعلق ہے جن کو لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو لعنت کی ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، او سبہ، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو شتم کیا ہے، سب کیا ہے. سب اور شتم کا مطلب ہے عربی زبان میں گالی دینا. جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق برے الفاظ استعمال کیے ہیں، جن کو گالی دی ہوئی ہے. او دعا علیہ، اور ان کو بددعا دی ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ولیس هو اہلا لذلک، یہ ہے بہت غور کی بات کہ اس میں دیکھیں، ولیس هو اہلا لذلک، جبکہ وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو لعنت کیا جائے، اس کو بددعا دی جائے، یا اس کو گالی دیا جائے، یا اس کے متعلق برے الفاظ استعمال کیے جائیں. تو ایسے شخص جو نہ مستحق لعن ہے، جو نہ مستحق گالی ہے، جو نہ مستحق بددعا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اشخاص کو خوب لعنتیں کی ہیں، اور گالیاں بھی دی ہیں، اور بددعا بھی دی ہے. تو ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ کان لہ زکاۃ و اجر و رحمہ، ایسے شخص کے لیے یہ زکوٰۃ ہے، یعنی پاکی کا سبب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو بلا وجہ ان کو گالی دی ہے، یا اعلان کی ہے، یا بددعا دی ہے، اس شخص کے لیے پاکی کا سبب اور اجر اور رحمت کا سبب ہوگا. حدیث نمبر 6509 کن سے روایت ہے؟ ان کی مائی عائشہ سے. ان کی مائی عائشہ نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر، اللہم انما انا بشر، اے میرے پروردگار میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک انسان ہوں. فأی المسلمین لعنتہ، پس جس بھی مسلمان کو میں نے لعنت کیا ہے، جن بھی مسلمانوں میں سے جس شخص کو میں نے لعنت کیا ہے، او سببتہ، یا میں نے اس کو گالی دی ہے، او بلے سببتہ، فجعلہ لہ زکاۃ او واجرا، پس میرے گالی کو اور میرے لعنت کو اس کے لیے زکوٰۃ، اور اس کے لیے زکوٰۃ یعنی سبب پاکی، اور اس کے لیے اجر و رحمت کا سبب بنا دے. اور اسی مضمون کے ساتھ کئی ایک روایتیں انہوں نے نقل کی ہے. اب دیکھیں روایت 6510، وہی روایت وہی ہے. 6511، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُ أَوْ لَعَنْتُ أَوْ جَلَدْتُ، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ اے میرے پروردگار میں تو صرف ایک بشر ہوں، پس جس بھی مسلمان مردوں کو میں نے لعنت کی ہوئی ہے، یا میں نے ان کو گالی دی ہوئی ہے، یا میں نے ان کو مارا پیٹا ہے، یا میں نے ان کو بلے مارا پیٹا ہے، فَجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، تو اس میرے مار پیٹ کو، میں نے ان کو مارا ہے، گالی دی ہے خوب، تو اس کو ان کو سبب زکوٰۃ و رحمت، سبب پاکی و رحمت قرار دے. پھر حدیث 6512 یہی مضمون، 6513 یہی مضمون. حدیث نمبر 6514 یہ بھی ابی ہریرہ سے ہے کہ اے میرے اللہ، میں تیرے سے عہد لیتا ہوں کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں. فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، پس جس بھی مؤمنین کو میں نے اذیت دی ہے، شتمتہ، میں نے اس کو گالیاں دی ہیں، ہاں، جلدتہ، میں نے اس کو مارا پیٹا ہے، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، پس اس کے لیے صلاۃ، نماز حساب کرنا، زکوٰۃ حساب کرنا، قربت حساب کرنا، اور اسی حساب سے وہ کئی اور ہی روایتیں لاتے ہیں. تو پورا باب ہے، بہت ساری روایتیں انہوں نے اسی مضمون کے ساتھ لایا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیچارے افراد کو جو نہ گالی کے مستحق تھے، نہ مارنے کے مستحق تھے، اور نہ لعنت و بددعا کی مستحق تھے، ان کو لعنت و بددعا بھی دی ہے، ان کو مارا پیٹا بھی ہے، اور ان کو خوب گالیاں بھی دی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونستجیر باللہ تبارک و تعالی من هذا الكفر الصریح. اہم بات جو ہے اس مقام پر
جو آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مسلمان تھے وہ سب صحابہ تھے، کیونکہ صحابہ کا مقصد و معنی یہی ہے کہ وہ شخص جو مسلمان ہو، ایمان لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو درک کرے اور مرتد نہ ہو ان کی حیات میں، مرتد نہ ہو ان کی ارتداد کی حالت میں دنیا سے نہ جائے، تو اس شخص کو صحابہ کہتے ہیں، اس شخص کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو واضح روایت یہی، حدیث یہی ہے کہ جن مسلمانوں کو میں نے گالی دی ہے، ان کو میں نے مارا پیٹا ہے، ان کو لعنت کی ہے، تو میرے لعن کو، میری گالی کو ان کے لیے سبب رحمت قرار دیں۔ تو واضح آشکار ہے کہ ان روایات کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ ہی کو گالیاں دی ہیں، صحابہ ہی کو گالیاں دی ہیں۔ تو اگر صحابہ کو برا بلا کہنا، ان کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرنا، اگر اس میں کوئی قباحت ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہے، تو اس کو تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے۔ اگر یہ فسق ہے، اگر یہ کفر ہے، جو بھی آپ اس کا نام رکھ دیں، یہ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سب سے صحیح ترین کتاب میں، قرآن کے بعد، ہاں 2 کتابیں آپ کے پاس، قرآن کے بعد سب سے صحیح ہے بخاری و مسلم۔ اس نے مسلم نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے ثابت کی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کو انہوں نے گالیاں دی ہیں جبکہ وہ مستحق بھی نہیں تھے، تو شیعوں کو کیوں آپ تکفیر کرتے ہیں؟ شیعوں آپ کے نزدیک تو شیعوں نے یہی ظلم تو کیا ہے نا کہ صحابہ لعن کے، گالی کے مستحق نہیں ہیں، تو شیعوں نے ان کو غیر مستحق طور پر ان کو گالیاں دی، تو یہ گالیاں دی ہیں اور ان کو لعنت کی ہے۔ یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبونی فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر بولو ان سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم خداوند متعال سے محبت رکھتے ہو، خداوند متعال پہ ایمان رکھتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بحکم قرآن کریم فرض ہے، واجب ہے، اور یحببکم اللہ، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو تو خداوند متعال آپ سے محبت کریں گے، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے معزز ناظرین، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ دے کہ میں نے ان روایات کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا غلط ترجمہ کیا ہے، کوئی یہ ادعا نہ کر سکے، تو میں آپ کی خدمت میں مسلم مع اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ مسلم ہے، مسلم صحیح ہے، مسلم اب شریف ہے یا بدماش ہے مجھے نہیں معلوم، جس کتاب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی خصال میں، ان کی آداب میں، ان کی شخصیت میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ وہ ان میں اتنی بڑی خامی تھی علیاذ باللہ کہ وہ بلا وجہ بے گناہ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے۔ تو یہ کتاب نہ صحیح ہو سکتی ہے، نہ شریف ہو سکتی ہے، نہ مسلم ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ تھا کہ اس کو بیمار کافر بدماش نام رکھتے، ہاں صحیح مسلم شریف کے بجائے بیمار کافر بدماش نام رکھتے۔ بہرحال انہوں نے نام جو ہے نا الٹا رکھ دیا ہوا ہے، ایسا کتاب جو اس نے پورا ایک باب نکال دیا ہے، رکھ دیا، اور اسی کتاب میں ایک باب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ مشرک تھے، اور اسی کتاب مسلم میں ایک دوسرا باب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ، وہ جو ہیں علیاذ باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ، اب میں ان کفر کو نقل کرتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں، آپ بھی استغفار کریں ایسے کفریات سننے کو، کہ انہوں نے ایک باب مسلم نے رکھا ہے یہاں پہ کہ ان کی والدہ بھی نستجیر باللہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ کافرہ تھیں، نستجیر باللہ تبارک و تعالی۔ تو ایسے کتاب کو یہ جو اس کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ تو کتاب یہ توہین رسالت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمری علماء سے کہتا ہوں کہ آئیے مناظرہ رکھتے ہیں، اگر میں نے دوبارہ شبہائے پشاور کو دوبارہ سے نہ لکھوایا تو میرا نام حسن اللہ یاری نہیں ہے، بس آپ اتنا مرد بن جائیں عمری علماء، آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ مجھے منظور ہے،
جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ مجھے منظور ہیں. آپ آئیں میرے سے مناظرہ کریں, بشرطے کہ ایک مناظرہ نہیں, کیونکہ ایک مناظرہ سے شبہ پشاور نہیں لکھی جاتی. کم از کم 10-15 مناظرے رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت ہو جائے گا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے باذن اللہ تبارک و تعالی. بہرحال کتاب کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے, صحیح ہے بھلے مسلم ہے, بھلے بولے آپ بیمار ہے, کافر ہے, بدماش. صحیح مسلم شریف یہ لکھی گئی ہے, مسلم ابن حجاج کی ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان کی, اور چھپی ہوئی ہے کتاب نعمانی کتاب خانہ, حق اسٹریٹ, اردو بازار, لاہور. کس سال میں چھپی ہے؟ اگست 2004 میں, مطبوعہ علی آصف پرنٹرز لاہور. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیے کہ صفحہ نمبر 215 میں اسی باب کو میں نے جو عربی سے آپ کو پڑھ کے سنایا, اب اردو زبان میں. مسلم نیکی, سلوک اور ادب کے مسائل. اچھی بات ہے. باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سب, جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے, سب کی ہے. سب میرے عزیز ناظرین, سب, سباب, سب یسب سبن سبابن, اس کا مطلب ہے گالی دینا, برے الفاظ کسی کے متعلق استفادہ کرنا. سب اردو زبان میں اگر آپ اس کا دقیق, اس کا صحیح ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا ایک ہی لفظ ہے, گالی دینا. اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دی ہے اور ان کو بددعا دی ہے, وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذَلِكَ, اور وہ شخص اس کا اہل نہیں ہے, اس کے لیے باعث پاکی و اجر رحمت ہوگی. ترجمے میں خیانت دیکھیں, علامہ وحید الزمان ترجمہ کیا ہے تو اس نے خیانت کی ہے, مطالب اس نے چھپائے ہیں, چوری کیے ہیں. دیکھیں باب کیا تھا, لعنت کی ہے, سب کی ہے, بددعا دی ہے نا. اس نے کیا کہا, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لائق نہ تھا, تو اس پر رحمت ہوگی. اور بابا اس میں صرف لعنت نہیں ہے, اس میں سب بھی ہے, شتم بھی. سب یعنی شتم یعنی گالی دینا, وہ بھی ہے, اور بددعا بھی ہے. تو آپ نے ان کو پوری باب کا, اس باب کے عنوان کا آپ نے آدھا حصہ تو ہڑپ لیا, کیونکہ اس میں کفرآمیز کلمات تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ عمری علماء کا ایک اسٹریٹجی ہے میرے معزز ناظرین, اس کو یاد رکھیں. عمری جو مذہب ہے, اس کا دفاع کرنا, اس کی پریچنگ کرنا, اس کی تبلیغ کرنا, اس کو جسٹیفائی کرنا, اس صرف 2 صورتوں میں ممکن ہے. 2 ہتھیار ہیں ان کے پاس, ایک ہتھیار ہے جھوٹ بولنا, دوسرا ہتھیار ہے حق و حقیقت کو چھپانا. اس 2 ہتھیار کو ان سے لے لیں. یہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اپنے مذہب کا نہ تبلیغ کر سکیں گے نہ دفاع کر سکیں گے. ان کے مذہب کا دفاع کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا صرف ان 2 طریقوں سے ممکن ہے. ایک تو جھوٹ بولو, اور چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, خداوند متعال پر, صحابہ پر, جہاں بھی آپ پس جاؤ, جھوٹ بناتے جاؤ, جھوٹ پہ جھوٹ بناتے جاؤ. یہ ان کے مذہب کا اساس ہے. اور ایک تو چھپاتے جاؤ. تو دیکھو ابھی چھپایا ہے اس نے نا, پورا عنوان باب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دی ہے, اس کو چھپا دیا ہے. کس کو گالی دیا؟ تو صحابہ ہی کو گالی دیا نا, کسی اور کو تو نہیں گالی دیا ہے. ہم تو اس وقت نہیں تھے, ہم اور آپ تو اس وقت تابعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر ہوتے تو صحابہ کہلواتے. وہ صحابہ ہی تھے سب اس زمانے میں, صحابہ ہی کو گالی دیا نا. صحابہ کو گالی دینے والا آپ کے پاس کافر ہے, تو آپ نے کس کو کافر بنا دیا؟ الو کے پٹوں. ہاں, یہ صحیح مسلم ہے جس کو آپ کہتے ہیں قرآن کی بہن. قرآن کا ایک بھائی ہے آپ کے نزدیک اور ایک بہن ہے, تو ایک اخ القرآن, ایک اخت القرآن ہے. تو اخت القرآن میں جو آپ کا اجماع ہے کہ اس کی سب روایات و احادیث صحیح ہیں, اس میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس میں آپ کفر کا تپا لگاتے ہیں. آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ مسلم خود یا کافر ہے, یا آپ کا پورا فرقہ ایک کفریہ بات پہ اعتقاد رکھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بد اخلاق تھے جن کے متعلق قرآن پاک نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کا اخلاق گرامی بہت عظیم ہے. آپ مجھے بتائیے, جن شخص کا اخلاق عظیم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کو بے گناہ مسلمان کو لعنت بھی دے, پٹائی بھی کر دے,
گالی بھی دے اور بددعائیں بھی دے اور اس کے بعد اس کا اقرار بھی کرے. اور یہاں پہ تقریباً 10-15 روایتیں مسلم نے لائی ہوئی ہیں. یہ کیسے قرآن کے خلاف ایک پورا باب بنایا ہوا ہے اس نے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُسْوَةٌ حسنہ. اسوہ حسنہ ایک پاک، ایک مقدس، ایک بہت ہی زیبا، خوبصورت، دلکش نمونہ عمل کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری انسانیت کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں پوری انسانیت کے لیے یہ بہترین نمونہ عمل یہی ہے کہ کسی بے گناہ کو خوب گالی مار پیٹ کے لعنت پہ بددعائیں دے؟ یہ تو کسی عمری مولوی کہاں، عمری مولوی جو وہاں بیٹھتے ہیں یہ تو اپنے چیلوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں یہ تو اس کا کردار ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے کردار ہو سکتا ہے؟ بہرحال دیکھیں روایات اس باب پر، اس باب میں وہی مسلم ہے بھائی. روایت 6614، پہلا روایت اس باب میں عائشہ سے روایت ہے. بلی انما انا بشر، میرے مالک میں آدمی ہوں، یعنی میں بشر ہوں، میں تو ایک بشر ہوں. تو جس مسلمان پر میں نے جس مسلمان پر میں لعنت کروں یا اس کو برا کہوں یعنی سبب تو، یعنی میں نے اس کو گالی دی ہے، اس کو پاک کر اور ثواب دے. بلے دوسری روایت یہی ہے فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً. ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آدمی ہوں، تو جس مسلمان کو میں برا کہوں یا لعنت کروں یا ماروں، برا کہوں وہی سب ہے، سب کرنا. انہوں نے ترجمہ کیا برا کہنے سے، لیکن سب کرنا کا دقیق ترجمہ ہے گالی دینا، اور میں اس کو ثابت کروں گا بخاری سے انشاءاللہ. برا کہنا بھی وہی عبارت ہے، دوسری عبارت ہے گالی دینے سے، لیکن انہوں نے کچھ اس کو واٹر ڈاؤن کیا ہے، کچھ تلطیف کی ہے، کچھ کم حساس لہجے میں بیان کیا ہے. گالی کو برا کہنے سے چینج کیا ہوا ہے لفظ کو، لیکن مقصود وہی گالی دینا ہے. یا لعنت کروں یا ماروں تو اس کو پاک کر دے اور اس پر رحمت کر. اور کئی ایک روایتیں اس باب پہ انہوں نے درج کی ہوئی ہیں. جب یہ پتا چلا میرے معزز ناظرین تو آئیے بخاری کو پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ صحیح البخاری، بلکہ بولو بیمار بخاری. صحیح بخاری یا بیمار بخاری؟ چلیں آپ کہیں صحیح ہے. صحیح بخاری اسم سے وہ کسی شخص نے اپنے نام کو بھائی شجاع رکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعاً اس سے دلیر بن جاتا ہے. شجاع نام رکھ دیا. ایک شخص تھا تاریخ میں، اس نے اپنا کنیہ رکھ دیا تھا ابو حفص، یعنی شیر کا باپ، اور وہ سب سے بزدل آدمی تھا، لڑائیوں میں بھاگ جاتا تھا، اور تاریخ میں وہ شخص بڑا معروف ہے، اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے اس کو عمری ہی کتابوں سے کہ ابو حفص جس نے اپنا نام رکھا تھا شیر کا باپ، شیر کا والد، لیکن وہ جو ہے نا بلی کا باپ بھی ثابت نہیں ہو سکا. وہ لڑائیوں سے بھاگتا تھا. اس شخص کا معرفت کیا ہے، اسم کیا ہے، نام کیا ہے، اس کے ابے کا نام کیا ہے، انشاءاللہ یہ اگلی جلسوں میں آئے گا، حلقات میں آئے گا انشاءاللہ اس چینل میں. تو صحیح بخاری، صحیح کہنے سے صحیح نہیں بنتا. دار احیاء التراث العربی 1422 میں بیروت لبنان دار احیاء التراث میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں دیکھیے میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 1252 میں 1252 حدیث نمبر 7076 روایت ہے عبداللہ سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ سباب المسلم فسوق. مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا فجور ہے، مسلمان کو گالی دینا یعنی کردار میں بہت بڑی گناہ ہے، اور خداوند متعال کی رحمت سے اور اس کی مغفرت سے دور ہونا اور اس کے عذاب کا اور آتش جہنم کا مستحق بننے کا نام ہے. فسوق یعنی یہی. وقتالہ کفر، اگر کسی مسلمان سے لڑو، ہاں کسی مسلمان سے لڑو تو وہ کفر ہے، کسی مسلمان سے لڑو تو کفر ہے. تو کیا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے جنہوں نے لڑا ہے،
ہاں وہ تو صرف مسلمان نہیں تھے، وہ تو سید المسلمین تھے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث میں عمری مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کنفسی، فرمایا کہ میرے بھائی فاتح خیبر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کنفسی، میرے نفس جیسے ہیں، میرے جیسے ہیں، وہ تو مساوی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفس الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ روایت بھی لکھا ہوں سنن ابن ماجہ سے، ہاں انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ سنن ابن ماجہ للحافظ محمد بن یزید القزوینی، طبع دار الفکر 1429 میں دار الفکر بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے، حدیث نمبر 145 عن زید بن ارقم سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کن سے خطاب ہو کر؟ لعلی امیر المؤمنین علی علیہ السلام، شاہ مردان، مشکل کشا، حاجت روا، سلام اللہ علیہ ان سے، وفاطمہ اور بی بی پاک صلی اللہ سلام اللہ علیہ سے، والحسن والحسین اور امام حسن مجتبی اور امام حسین شہنشاہ کربلا سلام اللہ علیہم اجمعین، ان سے مخاطب ہو کر کہا، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو کہ کوئی آپ سے مسالم ہو، جو کوئی آپ سے اچھا برتاؤ رکھے تو میں اس سے مسالم ہوں، اس سے اچھا برتاؤ رکھوں گا، وحرب لمن حاربتم، اور جو آپ سے لڑے میں ان کے خلاف نہایت شدید جنگ میں ہوں۔ حرب زید عدل مصدر ہے، مصدر کو جب مشتق پر ذات پر حمل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تاکید اور مبالغہ۔ حرب لمن حاربتم، زید عدل یعنی زید عادل غایت العدالہ، انا حرب لمن حاربتم، جو آپ سے لڑے تو میں ان کے خلاف نہایت شدید حالت جنگ میں ہوں۔ تو جنہوں نے امیر المؤمنین شاہ مردان سلام اللہ علیہ سے لڑا ہے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑے ہیں، تو ان کو تو آپ رضی اللہ کہتے ہو، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑے ہیں ان کو آپ رضی اللہ کہتے ہو، تو تم مسلمان کیسے ہو؟ تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری مسلمانی پہ ہم کیوں اعتبار کریں، بلکہ آپ کے کفر میں کیوں کوئی ایسا شک ہو کہ جب آپ کا عقیدہ ہی یہی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف دشمن ان سے لڑے تو وہ رضی اللہ، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا واجب، دین سیکھو تو انہی سے، سنت سیکھو تو انہی سے، تو یہ آپ میں مسلمانی، یہ مسلمانی کون سی مسلمانی ہے میرے بھائی؟ کیوں حاضر نہیں ہوتے مناظرے کے لیے؟ تو بہرحال میں اب اردو میں جس کو میں نے پیش کیا تھا روایت بیروتی بخاری سے، اب پاکستانی بخاری سے دیکھیے، بخاری ہاں شریف ہے یا بدماش ہے؟ بخاری ہے شریف، جلد سوم، بلے تالیف ادارہ طباعت ادارہ اسلامیات لاہور کراچی پاکستان، جی جناب، چھپی ہے یہ کتاب رجب 1426 میں، ادارہ اسلامیات بک سیلرز ایکسپورٹرز پاکستان میں ہیں۔ تو ترجمہ کن کی ہے؟ بخاری ترجمہ ہے مولوی امجد علی، مولوی ابو الفتح، مولوی سبحان محمود، مولوی قاری احمد، ایک مولوی نہیں 4 مولویوں نے بخاری کی ترجمہ کیا، اور جدید تشریح فوائد ہیں مولوی محمد عبداللہ صاحب فاضل تخصص فی الافتاء جامعۃ دارالعلوم کراچی۔ چلیں یہ کتاب القاب بھی آپ نے دیکھ لیا تاکہ مولویوں کی خوشی ہو۔ صفحہ کتاب الفتن صفحہ 811، حدیث رقم 1955، عن عبد اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتال کفر۔ میں نے کہا نا کہ سب کا مطلب ہے گالی دینا، سباب سبا یسبو سبابن، یہ اسی
سب یسبو کا مصدر ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا. رسول پاک صلی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. مسلمان کو گالی دینا. تم مجھے بتاؤ اے عمری فرقہ کے علماء، اے میرے محترم محدثین، اے میرے محترم مبلغین اور خطباء کرام، آپ مجھے بتائیں کہ مسلم نے روایت کی، ایک پورا باب منعقد کیا، ایک روایت نہیں کی، ایک احادیث لائیں عائشہ سے، ابو ہریرہ وغیرہ سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے گناہ غیر مستحق مسلمانوں کو، صحابہ کو گالیاں بھی دی ہیں، لعنت بھی کی ہے، بددعائیں بھی دی ہیں، وہ مارا پیٹا بھی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری طرف اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. آپ بہت سارے آپ میں سے ایسے ہیں کہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان صحابی ہو تو اس کو گالی دینا تو کفر ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اسی ذریعے سے، اسی بہانے سے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور یہ نہیں کبھی نہیں بیان کرتے کہ شیعہ صحابہ کو اگر عمر کو برا بلا کہتے تو کیوں کہتے ہیں؟ آخر عمر میں یا کون سی ایسی خصلت تھی، اس کی کیا کرتوت تھی کہ شیعہ اس کے مخالف ہیں، یا حداقل شیعوں کا کیا تصور ہے؟ اس کو تو کبھی نہیں بیان کرتے نا. اور کسی شیعہ عالم دین کو تو کبھی آپ موقع بھی نہیں دیتے کہ یہ بیان کریں اور آپ سنیں، آپ کی کتابوں سے ثابت کریں کہ عمر نے کیا کیا تھا، ابو بکر نے کیا کیا تھا، عثمان نے کیا کیا تھا، عائشہ نے کیا کیا تھا، ہاں معاویہ نے کیا کیا تھا، عمرو بن العاص نے کیا کیا تھا، طلحہ نے، زبیر نے، انہوں نے کیا کیا تھا. یہ تو بیان کرنے کا موقع نہیں دیتے نا. آپ تو صرف یہی لوگوں کو یہی سناتے ہیں کہ شیعہ برا بلا کہتے ہیں، کہ اب شیعہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کو کیا ہوا کیا ہے، کہ فائدہ کیا ہے ان کو برا بلا کہنے کا. یہ تو کبھی بیان نہیں کرتے. اور آپ کی جماعت کہ عوام جو ہے اگر وہ سوچنے لگیں، فکر کرنے لگیں، وہ تو شیعہ بن جائیں، ان کو حقیقت بتائیں تو وہ شیعہ بن جائیں. آپ نے اسی طریقے سے کہ شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، شیعوں کی تکفیر کی ہے. مصیبت یہ ہے آپ کی کتابوں میں کہ نہ صرف صحابہ نے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے، ایک دوسرے سے لڑے بھی ہیں، ایک دوسرے سے لعنت بھی کی ہے، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا ہے. یہ تو چھوڑے پیچھے. اس سے بڑھ کر بھی جس چیز کو آپ کفر کا سبب قرار دے رہے ہیں وہ تھا آپ کی صحیح ترین کتابوں میں. اس کا دبا آپ نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کوئی کافر کہہ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا نا، یا تو یہ کہیں کہ صحابہ کو برا بلا کہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو شیعہ بن گئے سنی، شیعہ بن گئے اہل سنت، اور ہم ہیں ہی اہل سنت. یا تو یہ کہیں، صحیح ہے، یا تو یہ کہیں کہ انہوں نے، آپ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ بہت بڑا تہمت لگایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خلق عظیم، جن کا اخلاق عظیم، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین شاہکار خوبیوں کا، تمام جمیل خصال کا، تمام حمیدہ اخلاق کا شاہکار نمونہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کا نام ہے رسول گرامی اسلام، رسول گرامی پروردگار عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اخلاق یہ کہ وہ اخلاق صاحب اخلاق ہے، وہ کسی کو بے گناہ کو، غیر مستحق کو، وہ کفار کو گالی نہیں دیتے تھے. مشرکین جو ان کو مارتے تھے، ان کے پیروں سے قدموں سے خون جاری ہوتا تھا، وہ لعنت کے مستحق بھی تھے، اور گالی کے مستحق بھی تھے، اور مارنے پیٹنے کے مستحق بھی تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے. تو کیسے ہوا کہ وہ بے گناہ کو، بے گناہ صحابہ کو انہوں نے گالیاں دی ہیں، مارا پیٹا بھی ہے، اور بددعائیں بھی دی ہیں، اور اقرار بھی کیا ہے. تو میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں میرے معزز ناظرین. اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے، مسلم نے یہ باب بنایا ہے، یہ لوگ چھپاتے ہیں اپنے عوام سے. یہ مولوی ان کا تو کام ہے، یہ تو ان کے اساتید ان سے چھپاتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں. یہ اپنے شاگردوں سے مخفی رکھتے ہیں،
اور ان کے شاگرد ان کے عوام سے مخفی رکھتے ہیں. ان کے دین کا اساس ہی یہی ہے کہ حقیقت کو یا تو چھپاؤ، مخفی رکھ دو، اور جہاں بھی ضرورت پڑے فوراً جھوٹ پہ جھوٹ بناتے جاؤ اور اس کا نام رکھو مذہب عمری. ان کے کام ہی اساس ہی یہی. میں ایک جملہ بین قوسین عرض کروں کہ ان کی اپنی کتب میں بہت ساری روایات موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو اور بنی امیہ کو اور عثمان کے چاچے عمرو ابن الحکم ابن ابی العاص کو اور ان کی اولاد کو مروان اور اس کی نسل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور ان کو بری طرح لعنت کی ہے. اور وہ ایک شجرہ ملعونہ ہے بنی امیہ. تو تاکہ یہ معاویہ کی جان بچائیں اور دوسرے صحابہ جو ملعون ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، تو اس لیے تاکہ ان کی جان بچایا جائے، تو اس لیے دبہ معاویہ سے واش کرنے کے لیے، اس کو اس دبہ سے پاک کرنے کے لیے، لعنت سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ دبہ الٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ افراد کو گالیاں دیتے تھے، ترحال کہ یہ نہیں ہے. دوسری طرف صحیح احادیث میں ثابت ہے، اور یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب صرف میں نے ادعا کی ہے، ایک دوسرے وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ادعا کو ثابت کریں گے کہ احادیث صحیحہ بالروایات متواترہ ہم ثابت کریں گے کہ بہت سارے صحابہ تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا تھا. بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں آئیں گی. اب جب یہ ثابت ہوا کہ مسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہت بڑا دبہ لگایا ہے، اور یہ دبہ صرف مسلم کا کام نہیں ہے بلکہ عمری علماء کا اجماع ہے. یہ صرف مسلم کا قول نہیں ہے، یہ مسلم ایک شخص کا نام نہیں ہے میرے معزز ناظرین. یہ مسلم ہے، مسلم جو ہے یہ پورے عمری جو فرقہ ہے ان کے جمہور علماء کا اجماع ہے کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں. تو مسلم نہ کہیے یہ پورے مولوی صوفی حاجی جتنے آپ کو قاری نظر آتے ہیں، مولوی نظر آتے ہیں، علامہ نظر آتے ہیں، فاضل نظر آتے ہیں عمری فرقے کے، یہ ان سب کا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خامی اور یہ غلط خصلت اور یہ باطل خصلت اور یہ حرام بات کہ جو ان کے نزدیک عقل فسق ہے، بلکہ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ کفر ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہیں، یہ ان میں تھی. نستجیر باللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں معزز ناظرین دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل آتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے میرے معزز ناظرین کہ بالاجماع بین الفریقین شیعہ عمری جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پاک میں کسی بھی طرح کا عیب، کسی طرح کا نقص نسبت دے تو وہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کرنے والا کہلواتا ہے، اور اس کا توبہ قبول نہیں، وہ مرتد ہے، اور وہ بلی اور اس کا حکم ہے وہی ہے جو علماء نے بیان کیا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، تعلیف القاضی ابو الفضل عیاض الیحصبی، قاضی عیاض الیحصبی جن کا شرح مسلم بھی ہے، اور یہ بہت بڑے عالم ہیں فرقہ عمریہ کے اور بہت بڑے محقق ہیں، اور ان کی کئی ایک تصانیف ہیں جو بہت قابل قبول ہیں اور بہت قابل تعظیم شخصیت ہیں عمری فرقے میں. وہ نووی اور حافظ ابن حجر عسقلانی شرح نووی شرح مسلم میں، حافظ ابن حجر شرح فتح الباری میں، اور ان کے دوسرے جو بڑے بڑے اکابر ہیں یہ مکرر قاضی عیاض سے نقل کرتے ہیں اور ان کے اقوال کو احترام سے اور غایت تعظیم سے نقل کرتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھی بات ہے. الشفاء یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شخصیت، ان کے حقوق، ان کے معجزات، ان کے متعلق یہ کتاب ہے، اور بہت بدیع تالیف ہے. ایک خاص انہوں نے ترتیب سے جو غیر مثالی ترتیب ہے، بہت زبردست ترتیب، اس لحاظ سے انہوں نے یہ کتاب تالیف کی ہوئی ہے، بہت محنت کیا ہوا ہے، اور اس کتاب کے کئی شروح ہیں. الشفاء بتعریف حقوق المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف القاضی ابو الفضل عیاض الیحصبی.
یہ کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان میں. اس کتاب میں دیکھیے میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 214 مجلد نمبر 2 پہ کہ انہوں نے ایک باب منعقد کی ہوئی ہے. الباب الاول فی بیان ما هو فی حقه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب او نقص من تعریض او نص. یہ باب اول اس امر کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق مبارک میں گستاخی، سب یعنی گستاخی گالی شمار ہوتی ہے، یا نقص یا کسی عیب شمار ہوتی ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو عیب نسبت دی ہے. من تعریض او نص، چاہے وہ تعریض یعنی کنایہ، چاہے کنایہ ہو، نص یعنی چاہے صریح ہو. تو یہ باب منعقد ہے کہ کیا بیان کریں کہ سب کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیب بیان کرنا، تصریح یا نص، یہ کون سی چیزیں ہیں جو یہ کہلواتی ہیں. بھلی عیب بیان کرنا یا گستاخی بیان کرنا، یہ اس کے دائرے میں آتی ہیں. اعلم وفقنا اللہ و ایاک، سمجھ جاؤ، پہچان لو، خداوند متعال آپ کو توفیق دے اور ہمیں توفیق دے. ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او عابہ او الحق به نقصا فی نفسه. سمجھ جاؤ اور پہچان لو، خدا آپ کو توفیق دے اور ہمیں توفیق دے. جمیع من سب، جو بھی شخص، تمام افراد جو سب کرتے ہیں یعنی گستاخی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، او عابہ یا اس کا عیب، ان کا عیب بیان کرتے ہیں، ان کے متعلق کوئی عیب بیان کرتے ہیں، عابہ عیب بیان، او الحق به نقصا یا کسی نقص، کسی خامی، نقص یعنی خامی شخصیت میں، نسب میں، حسب میں، کردار میں کسی خامی کو وہ نسبت دیتے ہیں. کن سے؟ رسول پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارواحنا له الفدا، ہم سب قربان ہوں نام پاک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یا ملحق کرتے ہیں کسی نقص کو، کس چیز میں؟ فی نفسی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں، او نسبی یا ان کے نسب میں. اور میں ثابت کروں گا کہ مسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گرامی. اور ایک بات ابو حنیفہ نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ جو امام ہیں احناف کی، اور ہندو پاکستان میں اکثر جو عمری فرقے ہیں وہ سب حنفی ہیں، ایک کتاب لکھی ہے اسی کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور والدین گرامی. الیاذ باللہ، نستجیر باللہ، وہ الفاظ میں کہہ نہیں سکتا زبان سے. اتنی گستاخی، جو خود مجوس کا اولاد ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے. اور قاضی ایاز نے ایک پورا، میں بھی دکھاتا ہوں، کتاب دکھاؤں پھر واپس آتے ہیں قاضی ایاز نے جو کچھ لکھا ہے اس کی طرف. دیکھیں معزز ناظرین، یہ کتاب ہے، یہ کتابوں کا مجموعہ ہے، عقیدۃ الموحدین. اس میں کئی ایک کتابوں کو انہوں نے اکٹھا چاپ کیا ہے، اشاعت کی ہے، اس کا نام رکھ دیا عقیدۃ الموحدین. اس میں ایک کتاب ہے قاری ملا علی ابن سلطان القاری الہروی کی، جنہوں نے ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی، جو ابو حنیفہ کے کنیے سے پہچانے جاتے ہیں، جو حنفیوں کے امام ہیں، ان کو امام اعظم بولتے ہیں. اس کا قبر بغداد میں ہے. جو سب چرسیوں کا اور بنگیوں کا اور جو جتنے منشیات کے محتاط ہیں ان کا گڑھ جو ہے وہ امام اعظم کا مقبرہ ہے. اور ان کے ابو حنیفہ کا قبر کو دیکھو، پھر جاؤ ہمارے مولا، ہمارے آقا امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام محمد ابن علی الجواد سلام اللہ علیہ وارواحنا له الفدا، ان کے بارگاہ گرامی کو دیکھو. سبحان اللہ. بہرحال یہ کتاب دیکھیں، عقیدۃ الموحدین والرد على اہل الضلال والمبتدعین. یہ کتاب چھپی ہے دار الطرفین میں. یہ کئی ایک کتابوں کا مجموعہ ہے. سن 1419 ہجری میں دار الطرفین بلی میں چھپی ہے. اور یہ دار الطرفین کہاں؟ یہ سعودی عرب میں ہے. بلی اس کتاب کے صفحہ نمبر 471 میں وہی کتاب آتا ہے قاری ملا علی قاری کی.
الرسالة 17 أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول علیہ السلام. عدل ابو حنیفہ کا جو اعتقاد ہے والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس اعتقاد کے ادلے، اس اعتقاد کے دلائل. الشیخ علی بن سلطان محمد القاری، یہ بھی حنفی تھا اور محدث بھی تھا بہت بڑا. پھر وہ کہتا اما بعد فيقول افقر عباد الله الباري علي بن سلطان محمد القاری قد قال. اب میں القاب کو اس ذکر کرتا ہوں لیکن میں اس کا معتقد نہیں ہوں. قد قال الامام الاعظم والامام الاقدم في كتابه المعتبر المعبر بالفقه الاكبر. ابو حنیفہ جو ان کا امام اعظم ہے، اس نے اپنے کتاب میں جس کا نام ہے فقہ اکبر یہ کہا ہے ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ ماتا علیاذ باللہ علل. اب میں نہیں کہتا، اب تو مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ گستاخی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. یہ کافر فرقے نے کیا لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق؟ کافر زادہ اگر وہ ہے، کوئی ہے جس نے یہ کتاب لکھا ہے، وہ کافر زادہ ہے، اس کا والدین کافر ہے، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین ہے تمہارا، ایمان ہے. کس شخص کی تقلید کرتے ہو؟ کروڑوں مسلمان کہلواتے ہو، ہاں ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، تمہارا امام اعظم ہے، یہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. ہاں خود پڑھو ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گرامی ماتا، وفات ہو گئی ان کی، علل. باقی خود پڑھو، میں نہیں پڑھتا، یہ خود دیکھو، پورا کتاب لکھا ہے اسی موضوع پر. اب میں آتا ہوں دوبارہ قاضی عیاض جو کہتا تھا، طبیعت خراب کر دی ان لوگوں نے، کافروں نے. اعلم وفقنا اللہ وإیاک، سمجھ جاؤ، پہچان لو، جان لو، خدا ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ تمام لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں، او عابہ یا ان کا عیب بیان کرتے ہیں، او الحق به نقصا یا کوئی بھی نقص، کوئی بھی خامی الحاق کرتے ہیں، ان سے منسوب کرتے ہیں، فی نفسی ان کی شخصیت مبارک میں، او نسبی یا ان کے نسب میں، نسب میں. اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہ ابھی کہہ دے گا کہ یہ شخص کافر ہے، واجب القتل ہے. تو اگر یہ ہوا تو مسلم پورا ان کا علماء ابو حنیفہ مل کے سب بدلائل مختلفہ متعددہ سب کے سب شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر ہے ان کے اپنی فتاووں سے. او نسبہ او دینہ او خصلۃ من خصالہ، جو بھی الحاق کرتے ہیں کوئی بھی نقص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس گرامی میں، ان کی نسب میں، ان کے دین میں، ان کی یا خصلت من خصال، کسی بھی خصلت میں، کسی بھی ان کی خصال میں، ان کی شخصیت کی جو خصلتیں ہیں، ان کی شخصیت کی جو اخلاق مبارک ہیں، اس کو کہتے ہیں خصلت. ان کی خصال میں، ان کی اخلاق مبارک میں، ان کے عادات میں، ان کے آداب میں، ان کے اطوار میں ایک نقص کو، ایک عیب کو، ایک خامی کو ملحق کرتے ہیں. او عرض بھی یا کنایتاً، تصریح نہیں کرتا، کنایہ اشارے میں کہتا ہے کہ یہ عیب مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا. او شبہہ بشیء علی طریق السب لہ، یا گستاخی کے طریقے سے، گستاخی کے طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز سے تشبیہ کرتا ہے. اچھا، او الازراء علیہ، او شبہ بشیء علی طریق الازراء علیہ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اقدس کو نیچے لانے کے لیے، ان کی تنقیص کرنے کے لیے، ازراء یعنی تنقیص، ان کو تنقیص کرنے کے لیے ان کو کسی چیز سے تشبیہ کرتا ہے. او التصغیر لشأنہ، یا ان کی شان مبارک کو چھوٹا کرنے کے لیے ان کو کسی چیز سے تشبیہ کرتا ہے. او الغض منہ والعیب لہ، یا ان کو نظر انداز کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ان کو کسی ان میں کسی عیب کو ملحق کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز سے تشبیہ کرتا ہے. تو ان سب کا حکم کیا ہے؟ فرمایا فَهُوَ صَابٌ لَهُ، بس ایسا شخص گستاخ رسالت ہے. ہاں، ایسا شخص شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص
اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گالی دینے کے زمرے میں آتا ہے. سب کرنا، ساب یعنی گالی دینے والا. والحکم فی حکم الساب، اور اس کا حکم کیا ہے، اس کا ججمنٹ کیا ہے؟ اس کا ججمنٹ یہی یقتل کما نبین. ساب کا حکم ہے، ساب سین الف با مشددہ، وہ شاتم ہے اور اس کا حکم ہے قتل ہونا. یہ واضح ان کا فتویٰ ہے. اور یہ اور یہ ان کا اجماع بھی ہے. اب یہ یہاں پہ وَهَذَا كُلُّهُ إِجْمَاعٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى. وَهَذَا، یہ سب جو کہتا ہے میں نے بیان کیا، یہ سب اجماع علماء ہے اور اجماع ائمۃ الفتویٰ ہے. جب سب علماء کا فتویٰ یہی ہے، تم سب کا اپنا فتویٰ یہی ہے، ائمہ فتویٰ کا یہی اجماع ہے. کیا؟ کہ جو بھی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس میں یا ان کی نسب میں کسی طرح کا عیب ملحق کر دے، کسی طرح کا نقص و خامی ملحق کر دے، وہ شاتم کے حکم میں آتا ہے، گالی دینے والے کے حکم میں آتا ہے، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ وہ اس کا توبہ قبول نہیں ہے، وہ اس کا حکم ہے قتل. تو سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم. میں نے کہا کیا مسلم صرف نام ہے، یہ تمام ان فرقے کے علماء کا، جمہور علماء کا اجماع ہے کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں. تو ان میں ایک باب تو یہی ہے نا اس کتاب میں کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ باللہ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. حداقل یہ باب تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے گناہ افراد کو گالی دیا کرتے تھے. تو یہ ایک عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے. میں ایک جو عام مسلمان ہوں، اگر میں کسی بے گناہ شخص کو گالی دوں، ہاں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، سب مجھے برا بلا کہیں گے کتنا بدتمیز شخص ہے کہ تو، بے ادب شخص ہے کہ تو ایک بے گناہ شخص جو گالی سننے کا اور بے ادبی کرنے کا اہل نہیں تھا، مستحق نہیں تھا، آپ نے بلا وجہ ان پہ ظلم کیا ہے، ان کو برا بلا، آپ ان سے معافی مانگیں، یہی کہیں گے نا. تو اتنی بڑی خامی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملحق کی اور بالاجماع ملحق کی ہے. اور دوسری طرف خود ہی فتویٰ دیتے ہیں جو کہ کسی عیب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے، وہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کافر ہے، واجب القتل ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ بالاجماع، ان کے اپنے اجماع سے یہ خود سب کافر ہیں. شکر خداوند متعال، الحمدللہ رب العالمین. یہ کہتے ہیں صحابہ کو برا جو کہے، برا بلا کہے، وہ کیا ہے؟ کافر. کافر کون ثابت ہوا بھیا؟ اب میں چیلنج کرتا ہوں جو عمری علماء ہیں، اردو زبان یو کے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بر صغیر میں ہیں، ہندوستان میں، جہاں میری آواز سنتے پوری دنیا میں ماشاءاللہ اردو زبان لوگ موجود ہیں، اور وہاں ہر جگہ پہ مسجد ہے، ہر جگہ پہ مولوی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، حاجی ہے، صوفی ہے، سب ہیں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا چیلنج یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جواب ہے، اگر آپ کو اطمینان ہے کہ اپنی مذہب سے دفاع کر سکتے ہیں، تو میرا نام حسن اللہ یاری ہے. میرے ویب سائٹ کا ایڈریس ہے abtv.org. abtv A apple, B boy, T Tom, V Victor.org. وہاں پہ جائیں، وہاں پہ میرا فون نمبر بھی ہے، وہاں پہ میرا ای میل ایڈریس بھی ہے. فون کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. مناظرہ رکھتے ہیں، نہ ایک مناظروں کا سلسلہ رکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کس کے پاس دلیل ہے. اور اگر آپ یہ ڈرتے ہیں کہ میں مناظرے میں آپ سے گستاخی کروں گا، آپ شرط رکھیں کہ اگر میں نے آپ سے بے احترامی کی تو وہ آپ مناظروں کا سلسلہ اسی وقت آپ جیت گئے ہیں. شرط رکھیں، جو بھی شروط ہیں آپ پیش کریں. میں آپ کے سب شرائط کو مانتا ہوں، مگر یہ کہ آپ ایسا شرط رکھیں کہ مناظرہ ہونا ہی ناممکن ہو. ایسے کسی شرط جو اصل مناظرہ کو ناممکن کر دے، میں اس کو نہیں مانوں گا. باقی تمام آپ کی شروط مجھے منظور ہیں. آپ شرط رکھیں انشاءاللہ مناظرہ، نہ ایک مناظرہ، 10-20 مناظرے رکھتے ہیں. جو بھی عالم مولوی ہے، عمر، ابو بکر، عائشہ، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن وقاص، اپنے مذہب قرآن کریم کا، آپ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن محرف ہے، قرآن کریم پہ مناظرے رکھتے ہیں. جو بھی اختلافی مسئلہ ہے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ہماری کھلی چیلنج ہے. میں کئی سالوں سے چیلنج کر رہا ہوں اور کوئی مجھ سے مناظرہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ضربت ہے، مولا والی ضربت. الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ ہم وار جو کرتے ہیں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، روح لہ الفدا،
روحی لہ الفدا. جب وہ غزوہ خیبر میں کچھ صحابی وہاں پہ کیا کیا تھا انہوں نے ٹیکٹیکل وڈرال کی تھی نا. وہ لوگ پیچھے ہٹے تھے, فرار کہتے ہیں اس کو کچھ الفاظ میں. امیر المؤمنین علیہ السلام جب خیبر میں مرحب سے روبرو ہوئے تھے تو جو مار کیا تھا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, تو روایات میں موجود ہے کہ خیبر کا جو بہت بڑا سردار تھا مرحب, وہ کیسے اس کے پلے ہوئے تھے, 2 شق ہوئے تھے. ہم تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خاک کے پاؤ نہیں ہیں, ان کے نوکروں کے, ان کے چاکروں کے, ان کے غلاموں کے خاک کے پاؤ بھی نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام نور پروردگار عالم ہے. یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام طریق ہے. امیر المؤمنین مولائے کائنات حضرت سید المسلمین یعصوب الدین قاتل الکفار والمشرکین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ مذہب ائمہ اطہار علیہ السلام ہے. یہ مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. یہ مذہب نور خدا ہے. اس مذہب سے آپ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مذہب وہ دین, وہ نور, وہ سچائی, وہ صدق جو خداوند متعال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے, اس کا نام ہے تشیع, اس کا نام ہے شیعہ اثنا عشری. اس سے آپ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا چیلنج ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے جو چینل کو دیکھنے والے لوگ ہیں 6 مہینے کے لیے دیکھتے ہیں, پھر کوئی مولوی ان سے مقابلہ مناظرہ نہیں کر سکتا. فارسی اور عربی زبان میں جو لوگ میرے چینل کو 6 مہینے کے لیے دیکھتے ہیں, پھر ان سے کوئی مولوی اور کوئی مقصر دجالی شیعہ نما مولوی بھی ان سے مناظرہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اے میرے مالک, اے میرے اللہ, تجھے قسم ہے شہادت نور مقدس کی, تجھے قسم ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی وجہ اقدس کی, کہ ہمارے مولا, ہمارے آقا امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فرج مبارک میں جلد از جلد تعجیل فرما, اور ان کے اذن خروج عنایت فرما, ان کے دشمنوں کو نابود فرما, اپنی لعنت, اپنا عذاب ان کے دشمنوں پر, ان کے منکرین پر, ان کے حق میں جو شک کرتے ہیں ان پہ نازل فرما, اور ان کے شیعوں کو شوکت روز افزون عطا فرما, اور ان کی شیعوں کی تعداد میں اضافہ فرما, اور ان کی شیعوں کو قوت عطا فرما, اور ان کو شیعوں کو توفیق اطاعت ائمہ طاہرین علیہم السلام عنایت فرما. ماں ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور ہمیں شیعیان حقیقی امیر المؤمنین علیہ السلام میں شامل فرما, اور ہماری نسل کو روز قیامت تک تابعین اہل بیت علیہم السلام میں قرار دے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمارے حوائج کو برابر دے بخیر فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مولائے کائنات, مشکل کشا, حاجت روا, سخی, جواد امیر المؤمنین علیہ السلام شاہ نجف ہیں. شاہ نجف سے ان سے بھیک مانگنا میں بڑی لذت ہے. ان کا نام پکارنا زندگی کے سب سے بڑی لذت ہے. یا امیر المؤمنین روح لک الفدا. سب مل کے یا علی مدد.